اور جب تک یہ دونوں سچ پر قائم رہیں گے اور کوئی چیز چھپائیں گے نہیں تو ان کی تجارت میں برکت عطا کی جائے گی، اور جب یہ چھپانا شروع کر دیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کی برکت اٹھا دی جائے گی۔ یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہے، اور اس لحاظ سے یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی مفہوم کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور قریب ہی انہی الفاظ سے ایک روایت امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ ان تمام روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خرید اور فروخت کے آداب سکھائے ہیں، اور ان میں سے پہلا ادب خیار کا ادب ہے۔ خیار اختیار سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کہ خریدار یا بیچنے والا ان دونوں کو یہ اختیار ہے کہ کس موقع پر اپنے سودے کو یہ ختم کر سکتے ہیں۔ خیار کی فقہا نے 5 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی خیار شرط ہے، یعنی ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو اس شرط کے ساتھ خریدے کہ میں 2-3 روز تک اسے استعمال کروں گا، اگر پسند آئی تو خرید لوں گا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ خیار شرط ہے، اور اس کے لیے 3 روز کا وقت امام ابو حنیفہ نے مقرر کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اگر وہ خریدنے والا اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے۔ دوسری خیار کی قسم خیار عیب ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور پھر اسے خریدنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اس کو واپس کر دے، اور اگر بیچنے والے نے بیچنے سے پہلے اسے وہ عیب دکھا دیا ہے تو پھر یہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ خیار کی تیسری قسم خیار رؤیت ہے، یعنی کوئی شخص بن دیکھے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور جب وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے اور اسے پسند نہیں آتی تو اس کو فقہا یہ حق دیتے ہیں کہ وہ معاملے کو ختم کر دے اور کہے کہ میں اسے نہیں خریدتا۔ خیار تعیین چوتھی قسم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہوں اور وہ معاملہ یہ کرے کہ ان میں سے میں کسی ایک کو پسند کر کے خرید لوں گا۔ مثلا اس نے کپڑے کے 10 تھان لے لیے ہیں اور یہ کہا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو خرید لوں گا، 9 واپس کر لوں گا، تو یہ اس کا اختیار ہے کہ جو اسے پسند آ جائے وہ رکھ لے اور باقی 9 واپس کر دے۔ اسے خیار تعیین کہتے ہیں۔ اور خیار مجلس، ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے اگر سودا طے ہو رہا ہے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان، تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تک یہ دونوں اپنے سودے کو ختم کر سکتے ہیں اور اس سودے کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت ایک اور روایت سے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کی ہوتی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتفرقن اثنان الا عن تراض، یعنی جس طرح خیار مجلس کی وہ روایت شروع میں آئی کہ جب تک مجلس ختم نہ ہو، بیچنے والا اور خریدنے والا اٹھ نہ جائیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے سودے کو خرید اور فروخت کے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی بیچنے والا جلدی کرے، یعنی معاملہ طے ہوتے ہی
وہ فوراً اٹھ کر بھاگنا شروع کر دے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جلدی سے اس مجلس کو ختم کر دوں تاکہ یہ جو فروخت جس نے یہ چیز خریدی ہے کہیں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے معاملہ نہ ختم کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ دونوں آپس کی رضامندی میں مجلس ختم کرو، یعنی جب دونوں تم راضی ہو جاؤ، دونوں تم معاملہ طے کر لو، پھر مجلس کو ختم کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے جو اختیار ہے وہ تم سلب کر لو۔ اس حدیث میں دوسری تاکید صدق کی گئی، سچائی کی۔ فرمایا کہ جب تک وہ دونوں سچائی پر قائم رہیں گے، ان کی جو بیع ہے، ان کی جو خرید اور فروخت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ ایک اور روایت میں جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے اور جسے ترمذی نے اور دارمی نے، ابن ماجہ نے اور کئی دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک سچا تاجر جو اپنی تجارت میں سچائی کو قائم رکھتا ہے، وہ اتنا بابرکت ہے اور اتنا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھیں گے، جو اپنے معاملے میں کھراپن دکھائے گا اور جو اپنی تجارت میں سچائی کا ساتھ دے گا۔ اور اسی طرح تبیین کی بات کی گئی کہ جب تک کوئی تاجر اپنی معاملات میں واضح ہوگا، اور اس کی ایک شرح یہ ہے کہ اپنے مال کا عیب بتائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ بعض اوقات جو خریدار ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس مال میں فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، لیکن بیچنے والے کو معلوم ہوتا ہے اور اگر وہ چاہے تو چھپا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا تو گندم رکھی ہوئی تھی بیچنے کے لیے، سامنے اوپر بالکل خشک گندم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر ذرا نیچے دیکھا، ہاتھ اس ڈھیر میں جب ڈالا تو آپ کو معلوم ہوا کہ نیچے گیلی گندم موجود ہے، گویا اوپر اس نے اچھی گندم رکھی ہوئی تھی، نیچے اس نے مکس کر کے دوسرا مال رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گویا اپنے مال کا کھرا پن اور اس کے اندر کوئی عیب اور نقص ہے تو وہ بتانا اور ظاہر کرنا اور اس کو نہ چھپانا، یہ ایک سچے تاجر کی اور ایک مسلمان تاجر کی علامت ہے۔ اور اس کے برعکس اپنے مال کا نقص چھپانا یا اس کے اندر ملاوٹ کرنا یا اس کے دکھانا ایک چیز اور دینا دوسری چیز، یہ ایک جھوٹے تاجر کی علامت ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، اور اگر یہ لوگ چھپانا شروع کر دیں، یہ لوگ اپنے مال کے نقص اور عیب چھپانا شروع کر دیں، وَكَذَبَ، اور جھوٹ بولنا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ محقت برکت بیعہما، ان کی جو تجارت ہے اس سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ یہ جو برکت ہے یہ زیادہ نفع سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ جو ایماندار تاجر ہوگا وہ بہت زیادہ مالدار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کر دے گا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ مال بعض اوقات وبال جان بن جاتا ہے۔ اور مال تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ڈال دی جائے تو وہ جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ 10 لاکھ روپے ایک سودے سے کماتا ہے، لیکن اسے کسی ایسے عارضے اور ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کا علاج ہی لاکھوں روپے میں ہو، یا اسے کوئی ایسی مال اور اولاد میں نقصان پہنچا دیتا ہے کہ جس کا وہ سارا نفع ضائع ہو جاتا ہے۔
جبکہ دوسری طرف وہ تاجر ہو جو شاید چند ہزار کمائے، چند سو کمائے، لیکن اس کے اندر اس کی تمام ضروریات پوری ہوں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کھلے انداز سے اپنی زندگی بسر کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور خاص طور پر اپنی تجارت کرے گا، تو فرمایا کہ اس کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اور جو جھوٹ بولے گا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے تمہارا مال تو فروخت ہو جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں کھا کر اور جھوٹی تسلیاں دے کر اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے ایک خراب چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیز تو بک جاتی ہے، آدمی تو دھوکہ کھا لیتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان اس روایت میں، جس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے، اس میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے معاملات اور تجارت میں کیا رویہ اختیار کریں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدار ان دونوں کو اختیار حاصل ہے کہ جب تک مجلس میں موجود ہیں اپنے سودے کو ختم کر سکتے ہیں، اور جب یہ دونوں سچ بولتے رہیں گے اور عیب کو ظاہر کرتے رہیں گے تو ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈالی جائے گی، اور جب یہ چھپانا شروع کر دیں گے اور جھوٹ بولیں گے ان کی خرید و فروخت میں یہ برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔